نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، سورہ لہب کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ لہب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کی بیوی ام جمیل کے متعلق اس میں ذکر ہے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور چونکہ یہ بہت ہی لال رنگ کا تھا اس لیے اس کی کنیت ابو لہب پڑ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس کی کنیت کا ہی ذکر کیا ہے، اصل نام کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جو اصل نام اس کا تھا وہ بھی مشرکانہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کنیت کو ذکر کیا۔ اور لہب یہ عربی میں شعلہ مارنے والی یعنی ایک دم بھڑکنے والی آگ کو کہا جاتا ہے، تو اس کے نام کے ساتھ اس کو ایک مناسبت تھی کہ وہ جہنم میں بھڑکنے والی آگوں میں ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کنیت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا۔ اس سورت کے شان نزول کے اندر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے اور خوف دلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب۔ اور اہل عرب کے یہاں ایک دستور تھا کہ جب اس طرح سے آواز لگائی جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے جس سے ہم کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، صبح یا شام تم پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا تم میری ان بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو سچا مانتے ہیں اور ہم اس بات کی تصدیق کریں گے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ بڑے سخت اور تکلیف دہ عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو تم کفر و شرک کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کو مان لو۔ تب ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے ایک جملہ کہا تھا تبًّا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ محمد تیرے لیے بربادی اور ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کہ کیا اسی وجہ سے تم نے ہم کو یہاں پر جمع کیا۔ اور پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا آپ علیہ السلام کو مارنے کے لیے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اسی وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلی خواہش یہ تھی کہ ان سب نے مل کر ایک دعا کی تبًّا یا ابا لہب، کہ اے ابو لہب تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اس جو دلی خواہش تھی، جو آپ صحابہ بددعا کرنا چاہتے تھے، اس کو اس میں ذکر کیا، اور آگے اللہ نے اس میں فرما دیا، قرآن میں خوشخبری دے دی کہ صرف آپ کی دلی خواہش ہے یہ نہیں، وہ ہلاک اور برباد ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اس کے اندر ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب،
آگے اللہ نے فرمایا کہ نہ اس کا مال اس کو کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ مفسرین نے یہاں پر دو تفسیریں کی ہے کسب کی۔ ایک تفسیر یہ کی ہے کہ جو سرمایہ اس نے لگایا ہے تجارت کے اندر وغیرہ کے اندر، اور اس سے جو نفع اس کو حاصل ہوا ہے، وہ نفع کو کسب کہا جاتا ہے کہ وہ چیز بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ دوسرے بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ کسب سے مراد اولاد ہے، کہ جس طرح یہ مال یہ ایک انسان کی جاہ و جلال کی وہ بنتی ہے اور اس کی طاقت کی وہ بنتی ہے، اسی طرح اس کی اولاد کے ذریعے سے بھی اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کسب سے مراد اولاد ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر کر وحدانیت کی دعوت دی، تو اس کے بعد ابو لہب نے کفار مکہ کو جمع کیا اور قریش کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ اگر ایسا ہی ہوا جیسا میرا بھتیجا کہتا ہے تو میرے پاس اللہ نے بہت زیادہ مال اور اولاد دیے ہیں، میں اس کو دے کر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لوں گا۔ تو اس کو اللہ نے فرما دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس دن نہ تو اس کا مال کام آئے گا اور نہ اس کے اولاد یا اس کا نفع کچھ کام آئے گا۔ آگے اللہ نے اس کی اور پشٹی کر دی سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ ہے کہ وہ دہتی ہوئی آگوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس میں ڈالی جائے گی۔ آگے اس کی بیوی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کی کنیت تھی ام جمیل، اور حمالۃ الحطب یہ اس کی بیوی کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اس کی بیوی وہ تھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کر لاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مراد لیا ہے کیونکہ عرب کے یہاں پر چغل خوری کرنے والے کو، جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگائے چغل خوری کرے، اس کو بھی حمال الحطب کہا جاتا تھا، کہ وہ آگ لگانے والا تھا ایک دوسروں میں۔ حطب ان لکڑیوں کو کہا جاتا ہے جو بالکل سوکھی ہوئی ہو اور اس کو آگ اگر پکڑائی جائے تو فوراً وہ آگ پکڑ لے، اس کو عربی میں حطب کہا جاتا ہے۔ تو چغل خوری کر کے جو ایک دوسروں کے اندر آگ لگا کر خاندانوں کو برباد کرے اور جو دوستوں کو برباد کرے اور آپس میں نا اتفاقیاں پیدا کرے، تو اس کو حطب سے اہل عرب تعبیر کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابن عباس کی تفسیر یہاں پر یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرنے والی تھی۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعتوں میں جا کر آپ علیہ السلام کے بارے میں بلا بلا کہنا اور ان دونوں کے درمیان دوری پیدا کرنا اور دشمنی پیدا کرنا اور ان سب کاموں کو کرا کرتی تھی، لہٰذا اس لیے اس کو یہاں پر حمالۃ الحطب کہا گیا۔ ابن ضحاک وغیرہ نے یہاں پر حمالۃ الحطب سے مراد اس کے حقیقی معنی مراد یہ ہے کہ وہ لکڑیوں کو لاتی تھی، مگر وہ جنگل میں جا کر جو کانٹے دار لکڑیاں ہوتی ہیں ان لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کر اٹھا اٹھا کر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی، تاکہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ کے پیروں میں وہ چبھے اور اس سے خون نکل جائے۔ تو وہ آپ کے راستے میں وہ خاردار یعنی کانٹے والی لکڑیاں لا کر ڈالا کرتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن زقوم نامی جو درخت ہوگا جہنم کے اندر، وہ اس کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لائے گی اور اس کے شوہر ابو لہب کی آگ میں ڈالے گی، تاکہ وہ آگ اور بھڑکے اور اس کی وجہ سے ابو لہب کو اور زیادہ سخت تکلیف ہو۔ جس طرح وہ دنیا میں اس کے کفر اور اس کے شرک کو بڑھاوا دیتی تھی اپنی باتوں سے اور اپنی باتیں بیان کر کے اور اپنی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کے کفر کو بڑھاوا دیتی تھی، قیامت کے دن وہ اس کی جہنم کی آگ کو اس طرح بھڑکائے گی۔ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد،
اس کے بارے میں ہے کہ حبل من مسد، یہ سخت موٹی کھجور کی رسی آتی ہے، اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنا ہی موٹا توق اور اتنی ہی موٹی زنجیر آگ کی اس ابو لہب اور اس کی بیوی کی گردن میں ڈالیں گے اور ان کو اس سے عذاب ہوگا، اس کو یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو دنیاوی عذاب پر بھی محمول کیا گیا ہے، کیونکہ ابو لہب کی بیوی اتنا مال و دولت، اتنی اولاد ہونے کے بعد بھی ایک کنجوس قسم کی تھی، تو وہ کھجور کی موٹی رسی، اتنی موٹی رسی کو اپنے گلے میں باندھ کر جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتی تھی اور ان لکڑیوں کو اپنے سر پر اس کھجور کی رسی سے باندھ کر لے کر آتی تھی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گری پڑی اور اسی کھجور کی رسی جو اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی، اسی سے اس کا گلا دب گیا اور وہ مر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو اور اسی طرح اس کی بیوی کو دنیا میں عذاب چکھایا۔ اچھا، ابو لہب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک اور برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَتَب، وہ برباد بھی ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ہاتھوں کو اس لیے تعبیر کیا ہے کہ انسان کے اکثر کام ان دونوں ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیے ہیں، ہاتھ کے علاوہ انسان کے پیر بھی اعمال کرتے ہیں، انسان کی آنکھیں بھی کرتی ہیں، انسان کے تمام اعضاء کرتے ہیں، لیکن ہاتھوں سے سب سے زیادہ وہ کام ہوتے ہیں، اس لیے ہاتھوں سے تعبیر کیا گیا۔ مفسرین نے اور محدثین نے ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہے کہ ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی اس طرح ہوئی ہے کہ جنگ بدر کے بعد 7 دن گزرے تھے کہ ابو جہل کو ایک گانٹی نکل آئی، اور وہ گانٹی جو تھی وہ بہت ہی عجیب طرح کی گانٹی تھی، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ طاعون کی ایک گانٹی تھی، طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی ایک گانٹی نکل آئی تھی، اور اس کو اہل عرب کے یہاں عدسہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک گانٹی اس کے گلے کے پاس نکل آئی، اور پھر اس بیماری میں ایسا تھا کہ دوسرے لوگوں کو بیماری لگنے کا خوف تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کے گھر والوں نے سب نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اکیلا اسی طرح بستر پر پڑا رہا، اور پڑے پڑے وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی 3 دن ہو گئے، لیکن اس کی لاش کے قریب اس کے گھر، اس کے بیٹے، اس کا مال، اس کی جاہ و جلال کوئی اس کے پاس نہیں گیا۔ 3 دن تک ایسے ہی پڑا رہا۔ جب اس کی جسم سڑنے لگا اور بدبو مارنے لگا تو مزدوروں سے اس کو اٹھا کر پھینکوایا گیا، اور اس طرح پھینکوایا گیا کہ ان مزدوروں نے بھی ایک بڑا کھڈا کھودا، اور اس کھڈا کھودنے کے بعد لکڑی سے اس کو دھکا مار کے اس کھڈے میں گاڑ دیا۔ ان مزدوروں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ لکڑیوں سے اس کو دھکا مار مار کے اس کھڈے میں گاڑ دیا، اور اس کے اوپر اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عذاب دکھا دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، جو آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کی شان میں جو اس نے نازبہ الفاظ حرکت کیے ہیں، تو اللہ نے اس کو دنیا میں اس کی سزا دلائی۔ یہ ہے اس صورت کا پورا پس منظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے اور ان دونوں کے عذاب کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم خود اپنے معاشرے کا حالات دیکھیں کہ کئی مرتبہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ فلاں آدمی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کی شان میں نازبہ حرکت کی ہے، لیکن بعد میں ہم ان کا حال دیکھیں تو ان کا حال اس سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کئی آپ واقعات دیکھ لیں، ابھی ہمارے حال میں 4 سال 5 سال 10 سال کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، ہم کن کن کا نام لے لیں، جتنے بھی ہمارے وطنی بھائیوں یا غیر مسلم بھائیوں کے اندر سے جن لوگوں نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یا آپ کی شان میں نازبہ الفاظ بکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کی پکڑ کر، اور ان کی ایسی موت ہوئی ہے کہ ان کے خاندان والے ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور ایک واقعہ ہمارے سامنے خود موجود ہے کہ ابھی حال فی الحال 1 سال پہلے جو ایک شخص مسلمان
اگرچہ شیعہ تھا لیکن اس سے ہٹ کر جب وہ کافروں کا دھرم اختیار کر لیا، اور جب اس کے بعد اس نے یہ کہا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں جو نازل الفاظ کہے، اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا نام لے کر ہم کسی کو وہ نہیں کریں گے، لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت فرمائی کہ آج اس کا نہ خاندان اس کے ساتھ ہے، نہ جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کر اسلام یا شیعہ مذہب چھوڑ کر گیا وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کسی کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، کیا اللہ نے اس کا حال کیا کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم سب کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے نبی کی امتی بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہمارے لیے کہ ہم اس بات پر اپنے آپ کو فخر محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑے نبی کی امتی ہم سب کو بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور سوچیں کہ اسی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا مانگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور کئی نبیوں کی دعا ثابت ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ خود یہ امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی لیے ایک بار لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد سورت کا ترجمہ کر لیں گے۔ تبت کا ترجمہ ہوتا ہے ہلاک ہونا، ٹوٹ جانا۔ یدا یہ اصل میں یدانی تھا، دونوں ہاتھ، ید اس کا واحد ہے اور یدانی دونوں ہاتھ۔ جب اس کو ہم نے ابو لہب کی طرف وہ کر دیا تو اس کا نون عربی قاعدے کے حساب سے گر گیا ہے، تو یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ وہ تبت یدا ابی لہب، یہ جو ہے یہ بددعائیہ جملہ ہے کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ وہ تب اللہ نے اس کی خبر دے دی اس بددعا جملے کی کہ وہ دونوں ہلاک ہو گئے، یعنی اس کا پورا جسم ہلاک ہو گیا، وہ پورا کے پورا ہلاک اور برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما مانے نہیں کام آئے گا اس کو، اغنا عنہ نہیں کام آئے گا اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے نفع کمایا یا اس کی اولاد۔ سیصلی نارن ذات لہب، سیصلی مانے ڈال دیا جائے گا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلے مارنے والی ہے، بھڑکانے والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی کو بھی ڈالا جائے گا، حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب جو لکڑیوں کو اٹھا کر لایا کرتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی جو خوب موٹی ہوگی، حبل ایک رسی من مسد جو خوب موٹی ہوگی، فی جیدہا اس کے گردن میں۔ اب پوری اس سورت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی اور نہ اس کے اولاد۔ سیصلی نارن ذات لہب ان قریب ایک بھڑکتی ہوئے آگ میں وہ داخل ہوگا، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی اس میں داخل ہوگی، حمالۃ الحطب جو لکڑیوں کو لاد کر لاتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی جو بٹی ہوئی ہے، خوب موٹی اور خوب بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ علیہ السلام کی رفعت کو سمجھنے کی، اور ہم سب کو آپ کی عظمت اور آپ کی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔